ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت سالوں پہلے ایک محل میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہا کرتے تھے۔ بادشاہ بہت ہی نرم دل تھا اور بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنی رعایا سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں خدا نے ہر نعمت سے نوازا، پر ان کے ہاں ایک نعمت کی کمی تھی اور وہ اولاد کی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر دعائیں کیا کرتے تھے اور ملکہ اللہ تعالیٰ سے دن رات عبادت و دعا کرتی تھی۔ ایک دن ملکہ کی دعائیں رنگ لائیں اور اللہ نے ان کو ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ پیاری بیٹی اس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ بادشاہ اور ملکہ نے اس کی خوبصورتی کی بنا پر اس کا نام لال سفید گڑیا رکھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی ننھی سی گڑیا کے ساتھ بہت خوش تھے۔ دوسری طرف اسی ملک میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ وہ عورت اپنی خوبصورتی کی بنا پر اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بہت مشہور تھی۔ اس عورت کے پاس ایک جادو کا آئینہ تھا۔ وہ روز اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے سے پوچھا کرتی تھی، اے آئینے، بتا اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ عالیجا، اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں اور صرف آپ ہی ہیں۔ ایک دن جب اس عورت نے اس آئینے سے جواب پوچھا، عالیجا، اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لال سفید گڑیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت آگ بگولا ہو گئی اور وہ لال سفید گڑیا کی تلاش میں نکل پڑی۔ بوڑھی عورت کا بھیس بدل کر محل کے دروازے پر چلی گئی۔ اس نے ایک ٹوکری میں زہریلے سیب ڈال دیے۔ وہ سیب زہر سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ سیب محل میں داخل ہو کر شہزادی کو دھوکے سے کھلائے گی اور یہ شہزادی مر جائے گی اور اس دنیا میں سب سے حسین و جمیل ایک بار پھر سے وہ کہلائے گی۔ جب وہ بھیس بدل کر محل کی کھڑکی کے پاس پہنچی تو ملکہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ اس ملکہ کی نظر جب سیب بیچنے والی پر پڑی تو اس نے کچھ پیسے دے کر اس سے وہ سیب خرید لیے۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ اسے لگا کہ ملکہ جس نے وہ سیب خریدے ہیں وہ دراصل شہزادی لال سفید گڑیا ہے۔ وہ سیب بیچتے ہی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف ملکہ سیب کھاتے ہی مر گئی۔ وہ عورت خوشی کے عالم میں بھاگتی بھاگتی اپنے گھر پہنچی اور آئینے کے سامنے جا کر اس سے پوچھا، اے آئینے، بتا اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ لال سفید گڑیا۔ اور پھر وہ عورت بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی اور ساتھ ہی اس کے سر میں اتنی گہری چوٹ آئی کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ دوسری طرف محل کے باغ میں شہزادی لال سفید گڑیا سیر کر رہی تھی کہ اچانک تیز طوفان آ جاتا ہے اور شہزادی لال سفید گڑیا اس طوفان کے دباؤ سے اڑ کر ایک جنگل میں جا پہنچتی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی ہے تو اسے بڑے بڑے گھنے گھنے درخت نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہزادی رونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ زور زور سے سسکیاں بھرتی ہے۔ اس کی آواز سن کے پاس ہی ایک گھر میں 7 بونے اس طرف آ جاتے ہیں۔ جب وہ شہزادی کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ شہزادی سسکیاں بھرتے بھرتے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ بونے اس کی پریشانی سن کر اس کو ایک کام کی پیشکش کرتے ہیں۔ وہ اس سے کہتے ہیں، ہم 7 بونے ہیں، پاس ہی ایک گھر میں رہتے ہیں، تم بھی اس گھر میں رہ سکتی ہو، بس تمہیں اتنا سا کام کرنا ہوگا کہ جب ہم کام پر جائیں تو تمہیں ہمارے گھر کی صفائی اور ہمارے لیے کھانا بنانا ہوگا۔ بیچاری شہزادی اسی کو غنیمت جان کر ہاں کر دیتی ہے۔ وہ روز ان کے لیے کھانا بناتی اور اس گھر میں رہتی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن شہزادی کپڑوں کی دھلائی کر رہی تھی کہ اچانک اسے دور سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آتی ہے۔ وہ گھوڑا جیسے ہی اس کے پاس آ کر رکتا ہے تو وہ گھوڑے پر بیٹھے نوجوان پر نظر ڈالتی ہے۔ وہ نوجوان جیسے ہی شہزادی لال سفید گڑیا کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے، یہ تو پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی لگتی ہے۔
وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور شہزادی کو سب بتا دیتا ہے اور شہزادی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ شہزادی کو بادشاہ تک پہنچائے گا۔ شہزادی شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھتی ہے اور وہ دونوں واپس محل روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران لیکن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور شہزادے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ اسی شہزادی سے شادی کر دیتا ہے اور وہ سب ایک بار پھر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔